بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گرامر کلاس میں مذکر اور مؤنث کے قواعد ذکر کیے۔ آج کے درس میں اس کی مشق کریں گے اور اس کی چند مثالیں ذکر کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کے یہ قاعدے پڑھے کہ مؤنث کو پہچانا جائے گا تا کے ذریعے کہ اس کے آخر میں گول تا ہوگی، اگر وہ نہ ہو تو آخر میں کڑا زبر ہوگا، اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا، یعنی الف اور حمزہ ایک ساتھ آئے ہوں گے اور اس پہ مد ہوگا۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ مذکر اور مؤنث بعض ایسے ہوتے ہیں جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کا جوڑا جاندار میں موجود ہوتا ہے، تو اس میں پھر ان قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا حمار، گدا اور اتان، اب اس میں تا بھی نہیں ہے، آخر میں الف بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہے، وہ جوڑے ہیں، تو اس کی چند ہم مثالیں آج ذکر کریں گے مذکر اور مؤنث کی۔ سب سے پہلے ہم نے وہ مثالیں ذکر کی ہے جس کے آخر میں تا آئی ہے، یعنی مذکر ہے والدن، والدن، اور اس کی مؤنث آتی ہے والدتن، والدتن۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی صفت لگائیں گے تو آپ کہیں گے والد صالح، والد صالح، نیک والد، اور اگر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے مؤنث کے ساتھ تو صفت کو بھی آپ پھر بدلیں گے، والدۃ صالحۃ، والدۃ صالحۃ، نیک والدہ۔ اسی طرح اگر آپ اس کے ساتھ اس میں اشارہ لگائیں گے تو آپ کہیں گے ھذا والد، یہ والد ہے، یہ والد ہے، لیکن والدۃ کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں اشارہ بھی آپ مؤنث لائیں گے، ھذہ والدۃ، ھذہ والدۃ، یا ھذہ الوالدہ، ھذا الوالد، ھذہ الوالدہ۔ اسی طرح فعل کو بھی مذکر اور مؤنث ان کے مطابق لایا جائے گا، وہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس کی پھر مزید مثالیں ہم واضح کریں گے۔ تو اسی طرح آپ مزید مثالوں کو بھی سمجھے، ابن، ابن بیٹا، ابنۃ بیٹی، ابن صغیر، ابنۃ صغیرۃ، معلم، معلم کہا جاتا ہے ٹیچر کو، استاد کو، اور معلمۃ استانی، یہ اس کا تا کے ذریعے یہ مؤنث بن گیا یہ لفظ، معلم، معلمۃ، ھذا معلم، ھذہ معلمۃ، تلمیذ، تلمیذ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو کہا جاتا ہے، اور تلمیذۃ یہ اس کا مؤنث آئے گا، تو تلمیذ، تلمیذۃ، ھذا تلمیذ، ھذہ تلمیذۃ، ذلک تلمیذ، تلک تلمیذۃ، ذلک تلمیذ، تلک تلمیذۃ، بعید اشارے کے لیے ذالک، وہ انشاءاللہ گرامر میں ہم پڑھیں گے۔ آگے جائیں، آگے ہے رجل، رجل امرأۃ، یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو جوڑا جوڑا آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رجل سے رجلتن بنے گا، نہیں، بلکہ یہ امرأۃ ایسا یعنی مؤنث ہے جس کے لیے مذکر میں جوڑا موجود ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ اسی لفظ سے آئے، یہ دوسرا لفظ بھی آ سکتا ہے، رجل امرأۃ، رجل آدمی، امرأۃ عورت، حمار گدا، اتان گدی، ثور بیل، بقرۃ گائے، جس طرح قرآن میں بھی آیا ہے بقرۃ صفراء، جد دادا، جدۃ دادی۔ آگے وہ مثالیں ہیں کہ جس کے آخر میں یا تو الف ممدودہ، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں، پہلی مثال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حمزہ اور الف ایک ساتھ آئے ہیں، جیسے احمر سے حمراء، احمر کہتے ہیں سرخ کو، تو اس سے مؤنث ہے حمراء۔ اصغر کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی، یہ صغرا یہ یا کے اوپر کڑا زبر ہے صغرا میں، یہ جو ہے تو ہم نے اس طرح قواعد میں پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ آخر میں کڑا زبر آئے تو وہ بھی اس کی علامت ہے کہ مؤنث ہے، اصغر سے صغرا، اکبر سے کبرا، اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی، اصفر، اصفر سے مؤنث صفرا، اصفر زرد، صفرا یہ زرد کا مؤنث ہے، اجہلو سب سے بڑا جاہل، جہلا سب سے بڑی جاہل، یہ اس کا مؤنث ہے، اور یہ صفرا قرآن میں بھی آیا، بقرۃ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ صفراء، اگر ثور آتا بیل جو مذکر ہے تو اس کے ساتھ پھر اصفر آتا۔ یہ چند مثالیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں مؤنث سماعی پڑھا تھا کہ وہ مؤنث جس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بظاہر اس میں کوئی نشانی بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچانیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن عرب سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اور اسی طرح ہم استعمال کر رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔
اس میں ہے سماء، حرب، سماء حرب، سماء آسمان کو کہتے ہیں، حرب جنگ، شمس سورج، نار آگ، نفس نفس، یہ سارے جو ہے مؤنث ہیں۔ عصن عصا کو کہا جاتا ہے، سبیل راستہ، ریح ہوا، ارض زمین، دار گھر، بئر کنواں، دلو وہ بالٹی یا جو جس چیز سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے، دلو، خمر شراب، خمر شراب، کأس کپ، جہنم جہنم، رؤیا خواب۔ یہ سارے الفاظ جو ہم نے آخر میں ذکر کیے یہ مؤنث مؤنث سمائی ہے، جو سما پر موقوف ہوتے ہیں، عرب سے اس طرح سنا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ یہ الفاظ مؤنث ہے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔